أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. بھائی تشریف لے آؤ، جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں قریب تشریف لے آؤ۔ فرشتے جو ہے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے۔ آواز تو دور تک جائے گی، وہاں دکانوں تک، وضو خانے تک، استنجا خانوں تک۔ فرشتے اس آواز کو نہیں گھیرتے۔ مجلس میں جو بیٹھے گا ان مجلس والوں کو فرشتے گھیرتا ہے، اور پھر ان مجلس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں قریب تشریف لے آئے، اسی مقصد کے لیے آئے ہی ہے۔ ہر نماز کے بعد جو بھی مجلس ہوگی ہم اس کو دھیان کے ساتھ میں سنیں گے۔ صحابہ کرام دین کے باتوں کو اتنا دھیان کے ساتھ میں سنتے تھے کہ سنتے سنتے وہ باتیں ان کو یاد ہو جاتی، اور وہ ایسی یاد کی انہوں نے کہ ہم تک پہنچائی۔ یہ حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام نے اس کو دھیان کے ساتھ سنا اور اس کو یاد کر لیا، اور وہ باتیں ہم تک پہنچی، اور سنتے سنتے صحابہ کرام عالم بن گئے۔ اس وقت مدرسے وغیرہ تھے نہیں، صحابہ کرام نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، ایسے ہی دین کی باتیں ہوتی تھی، صحابہ کرام اس کو سن لیتے تھے، تو سنتے سنتے عالم بن گئے، اور سنتے سنتے حافظ بھی بن گئے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے مدینہ منورہ کے راستے میں رہتے تھے، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھے۔ جب صحابہ کرام وہاں سے گزرتے تو وہ لوگ پوچھتے کہ تمہارے نبی کے اوپر آسمان سے کون سی بات آج جو ہے اتری، تو صحابہ کرام جو ہے قرآن کی آیت پڑھ لیتے جو بھی اتری ہوتی، تو وہ لوگ یاد کر لیتے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، قرآن شریف کو یاد کر لیتے تھے۔ بعد میں جب ان کا پورا خاندان، پورا قبیلہ اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تمہارا امام۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلے سے قرآن یاد کر دیا تھا، اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ کیا بنا دیا بھائی؟ امام۔ سبق بھی سیکھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ اللہ نے امام بنا دیا۔ تو ہم بھی دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ میں سنیں، جیسے وکیل کی بات سنتے ہیں دھیان کے ساتھ میں، کوئی پوائنٹ بتاتا ہے تو کتنا دھیان کے ساتھ میں سنتے ہیں۔ ڈاکٹر جب گولیاں وغیرہ دیتا ہے، دوائیاں، اور سمجھاتا ہے کہ یہ صبح میں، یہ دوپہر کو، یہ شام کو، 2 دن کے بعد یہ بند کرنی ہے، اس کو چالو کرنا ہے، اس کو دھیان کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے سمجھاؤ۔ اس طریقے سے دین کی باتوں کو ہم دھیان کے ساتھ میں سنیں، وہ باتیں ہمیں یاد ہو جائے گی۔ اور آپ تو ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو پہلے بلایا، 1 دن پہلے۔ کتنا جماعتوں کو جو پہلے بلایا جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتیں دھیان کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی من یشاء
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. وقال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں. اور الحمد شریف میں اللہ نے جو ہمیں مانگنا سکھایا ہے وہ ہدایت مانگنا سکھایا ہے. ہدایت مانگو. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت. اگر اس سے بڑی دولت ہوتی تو اللہ ہم کو سکھاتے کہ یہ مانگو. لیکن اللہ نے ہم کو کیا مانگنا سکھایا بھائی؟ ہدایت مانگنا سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ ہدایت مانگتے ہیں. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مت بتانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اور وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہی مانگتے ہیں الحمد شریف میں. تو معلوم ہوا کہ ہدایت سب سے بڑی دولت. ایک انسان کے پاس ہدایت ہے اور دنیا کے کوئی اسباب اس کے پاس نہیں ہے، انجام کے اعتبار سے کامیاب ہے. اور کسی کے پاس دنیا کے سارے اسباب ہو اور ہدایت نہ ہو تو انجام کے اعتبار سے ناکام. دیکھو پانی کتنی ضرورت کی چیز ہے. آدمی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا. پھر یہ ہوا جو سانس ہم اندر لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے. اگر ہوا نہ ملے آدمی مر جاوے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اور قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. ایک انسان کے پاس پانی نہیں ہے، مر گیا، تو اس مرنے پر اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. پانی تھا ہی نہیں اس کے پاس. ایک آدمی کو جو ہے سانس نہیں، ہوا نہیں ملی، ایسی جگہ پر تھا، اس کو ہوا نہیں ملی اور مر گیا. تو اس مرنے پر اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. لیکن ایک آدمی ہدایت کے بغیر مر گیا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. ہدایت اتنی بڑی دولت ہے. اور ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کسی کے قبضے میں نہیں، کسی نبی کے قبضے میں بھی نہیں، کسی عالم صاحب کے قبضے میں بھی نہیں، کسی ولی کے قبضے میں بھی نہیں، اور کسی تبلیغ والی کے قبضے میں بھی نہیں. ہدایت دینا، ہدایت کی محنت اللہ نے ہم کو دی ہے. ہم ہدایت کی محنت کریں گے. جس کے دل میں طلب پیدا ہو گئی اللہ اس کو فوراً ہدایت دے دیں گے. ہدایت اللہ ہی دیں گے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، چہرہ کوئی خوبصورت نہیں تھا. ان کے دل میں طلب پیدا ہو گئی، اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا. مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے اور اذان کی خدمت ان کو سپرد ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت کے اندر جب میں چل رہا تھا تو میرے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ. اور اللہ توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں. اس کی وجہ سے دیکھو اللہ نے کتنا ان کا مقام اونچا کر دیا. حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی.
مدینہ منورہ آ کر جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی۔ پورا ایران جو ہے نا آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے آگ کی پوجا نہیں کی، اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ کر دور چلے گئے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چل رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے جو جاننے والے تھے ان کو پادری کہا جاتا ہے، راہب بھی کہتے تھے، پادری بھی کہتے تھے۔ جیسے ہمارے اس وقت اسلام کے جاننے والے جو ہوتے ہیں ان کو عالم صاحب کہا جاتا ہے، مولوی صاحب کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے جاننے والے تھے ان کو پادری کہا جاتا ہے، راہب بھی کہتے تھے۔ تو ایک پادری کی خدمت میں چلے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس پادری کی خدمت کرتے، ان سے دین سیکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ دل میں بہت طلب تھی، اللہ یہ طلب ہم کو نصیب فرماؤ۔ طالب جو ہوتا ہے، طالب جس میں طلب ہوتی ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے طے کرو کہ ہر مجلس میں ہم کو بلانا نہ پڑے، ہم خود اپنے اعتبار سے تیار ہو کر آ کر کے تخت کے سامنے بیٹھ جاؤ، یہ طلب کی علامت۔ اور جو قانے ہوتا ہے قناعت کر لی کہ بہت ہو گیا، اس کی ترقی رک جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور ایک ہوتا ہے تنقید کرنے والا، ناقد، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو طالب بنائے۔ اللہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لمبی عمر دی۔ ہم نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا 250 سال کی عمر، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو زمانہ تھا وہ 650 سال کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ زمانہ بھی پایا، تو 600 سال سے زیادہ ان کی عمر۔ تو وہ پادری کا جب وقت آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پوچھا کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں جاؤ؟ وہ پادری جانتا تھا کہ صحیح عمل کرنے والا باعمل پادری کون ہے، تو اس نے بتایا کہ فلاں ملک میں جو پادری ہے اس کی خدمت میں چلے جا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے پیدل سفر شروع کیا دوسرے ملک کا۔ دیکھو طلب کتنی ہے، پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے اور بڑی خوشامد کی کہ آپ کی خدمت میں مجھے رکھو، میں آپ کی خدمت کروں گا، دین سیکھوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ پھر اس پادری کی خدمت میں رہے۔ اس پادری کی موت کا وقت آیا، پھر پوچھا کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں جاؤ؟ کہ فلاں ملک میں جو پادری ہے اس کی خدمت میں جانا۔ تو پیدل سفر کر کے اس ملک میں پہنچے، کئی ملکوں کا سفر کیا، آخری پادری جو ملا اس کو پوچھا کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں جاؤ؟ کہا کہ آپ کسی پادری کی خدمت میں مت جانا، اب تو ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنے کی نشانیاں ہو چکی ہے، ان قریب تشریف لائیں گے، ان کی خدمت میں چلے جانا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور ان کے کہنے کے مطابق پوری زندگی گزارنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ اس پادری نے کہا کہ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ دو کندھوں کے درمیان پیچھے کی پشت کے حصے میں
مہر نبوت ہوگی. تھوڑا گوشت جو ہے کبوتر کے انڈے کے برابر تھوڑا ابھرا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر بال ہوں گے. یہ نبوت کی نشانی. اور ایک بات اور بھی فرمائی کہ ان کے رہنے کی جگہ جو ہوگی وہ کھجوروں والی ہوگی. وہ پادری کا انتقال ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چاروں طرف ڈھونڈ رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ قافلہ کہیں جا رہا تھا. پہلے موٹریں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، ریل نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے. لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور کوئی لوٹ نہ لے اس لیے بڑے بڑے قافلے چلتے تھے. جیسے 500 کا قافلہ چلا بمبئی جانے کے لیے. آگے کسی گاؤں میں گئے 50-100 آدمی ان کے ساتھ مل گئے. پھر آگے گئے تو 50-100 آدمی اور مل گئے. یوں ہوتے ہوتے 2,000 2,500 3,000 کا مجمع ہو جاتا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ قافلہ والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، کھانا پانی ملے گا اور کہیں نہ کہیں نبی کا پتہ چلے گا. تو قافلہ والوں کے ساتھ میں ہو گئے. راستے میں قافلہ والوں نے غداری کی. یہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے. ان کو پکڑ کر کے غلام بنا کر کے بیچ دیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے. ان کے دل میں تو خالی ایک طلب تھی کہ مجھے نبی ملے، دین اسلام ملے اور میں ان کی خدمت کروں، اس پر عمل کروں. ایک نے خریدا، اس نے دوسرے کو بیچا، اس نے تیسرے کو بیچا. 10 آقاؤں کے ہاتھ پر بکتے گئے لیکن کچھ بولے نہیں. ایک ہی طلب کہ بس وہ نبی مجھے مل جائے اور صحیح دین مجھے مل جائے. اللہ کرے کہ یہ طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آخر میں جس نے خریدا وہ خیبر کا رہنے والا تھا. ان کو خیبر لے گیا تو خیبر میں کھجوروں کے درخت دیکھے. ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، مانو یا نہ مانو میرے نبی اسی جگہ پر آئے گے. وہ پادری نے نشانی بتائی تھی کہ ان کی رہنے کی جگہ کھجوروں والی ہوگی. بڑی خوشی خوشی کام کرتے تھے وہاں پر. ان کا مالک جو تھا ان کا رشتہ دار مدینہ منورہ سے آیا. مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلا، اس کا نام رکھا مدینہ منورہ. وہ یثرب سے آیا. دیکھا کہ غلام بہت مضبوط ہے، امانت دار ہے. اپنے رشتہ دار سے کہا بھئی یہ غلام تو مجھے دے دو. عربوں کے اندر سخاوت بہت مشہور ہے. عربوں میں، پٹھانوں میں. ہماری جماعتیں جب جاتی ہے عرب ملکوں میں، اب 8 ساتھی ہوتے ہیں. کوئی اگر دعوت کرتا ہے تو کھانا کتنا بناتے معلوم ہے؟ 60-70 آدمی کھاوے اتنا. پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیتے ہیں. بہت خوش، بڑا استقبال کرتے ہیں. جیسے اپنے کہتے ہیں پلے پدھارو، خوش آمدید. عرب حضرات کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا. اگر اوپر مکان ہے تو 2 ساتھی نیچے، 2 سیڑھیوں کے بیچ میں، 2 اوپر. ہر ایک استقبال، بڑی خوشی کا اظہار. تو سخاوت مشہور ہے. تو جو مدینہ منورہ سے آیا تھا مہمان، اس نے دیکھا کہ غلام بڑا مضبوط ہے، امانت دار ہے. تو اپنے رشتہ دار سے کہا بھئی یہ غلام تو مجھے دے دو، آگے لے جاؤ. ان کو کہاں لے آیا؟ مدینہ منورہ. اب مدینہ میں چاروں طرف کھجوروں کے باغ دیکھے. ان کے دل میں طلب بڑھ گئی کہ میرے نبی اسی جگہ پر آئیں گے. ان کا مالک جو تھا کھجوروں کا باغ تھا اس کا. ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے کھجوریں توڑنے کے لیے، اور ان کا مالک نیچے کھڑا تھا. ایک آدمی آیا بڑبڑ کرتا ہوا، اور اس جو نیچے کھڑا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مالک، اس سے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں یہاں قبا میں ٹھہرے ہیں، اس میں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. بس نبی کا نام سنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے
اتنی طلب بڑی وہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، وہاں سے گویا کہ گر جاوے یہ حالت ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، آہستہ 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 نیچے اترے۔ ان کے دل میں تھا میں اپنے مالک سے پوچھوں گا کہ بھئی کون آیا ہے، تو جا کر پوچھا کہ مالک یہ آپ کا دوست کیا کہہ رہا تھا؟ تو مالک نے زور سے تماچا مارا، تو غلام ہے، تجھے اس سے کیا نسبت، جا اپنا کام کر۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے کام میں لگے، رات کو تھوڑی سی کھجوریں لی اور سیدھے قبا گئے۔ جو حضرات حج میں گئے، عمرے میں گئے، ان کو معلوم ہے مدینہ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کے قریب ہے قبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا تھا جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے وہاں مسجد بنائی تھی۔ اس قبا کی مسجد میں کوئی جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ احرام باندھنا نہیں پڑتا، طواف نہیں کرنا پڑتا، صحیح نہیں کرنی پڑتی، حلق بھی نہیں کرانا پڑتا، اور مقبول عمرے کا ثواب۔ نیت کرو کہ جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں نماز پڑھیں گے۔ بہت سے حاجی ہوتے ہیں، بہت سے عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ رات کو تھوڑی سی کھجوریں لی اور سیدھے قبا گئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، پہچانتے نہیں تھے کون نبی ہے اور ملنے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ جا کر کے کھجوریں پیش کی کہ میں آپ کے لیے صدقہ کا مال لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ ایک نشانی معلوم ہو گئی، کوئی بات چیت نہیں، واپس آ گئے۔ دوسری رات کو پھر کھجوریں لی اور جا کر کے پیش کی میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا، 1-2 کھجوریں کھائی، باقی صحابہ میں تقسیم کر دی۔ 2 نشانیاں معلوم ہو گئی۔ اب تیسری نشانی مہر نبوت، اس کو دیکھنا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ایک میت ہو گئی تھی، صحابہ کرام قبر کھود رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہوا تیز چل رہی تھی، قمیص مبارک اس کے اندر ہوا جب بھرتی تھی تو قمیص تھوڑا اونچا ہوتا تھا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیچھے رہتے تھے، یہ قمیص ذرا اور اونچا ہو جائے تو مہر نبوت دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانیت کے امام تھے، سمجھ گئے کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو بلایا اور اپنا قمیص مبارک اونچا کر کے مہر نبوت دکھائی۔ بس مہر نبوت کا دیکھنا تھا، خوشی کے مارے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا، میں اتنی عمر کا تھا اور اپنا گاؤں چھوڑ کر کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل گیا تھا، میں نے آگ کی پوجا نہیں کی، فلاں پادری کی خدمت میں گیا، فلاں ملک میں فلاں پادری کی خدمت میں گیا، اور 10 آقاؤں کے ہاتھ پر میں بیچا گیا اور میں نے مار بھی کھائی۔ وہ صاحب پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے گھر کے فیملی کا ایک فرد ہے۔ اب کہاں کے رہنے والے، ایران کے، اور کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائی کہ سلمان تو میرے گھر والوں میں سے۔ یہ ہے طلب۔ اگر دل میں طلب نہیں ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا اونچا مقام ہو، اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ نبی کا اگر باپ ہے تو بھی اللہ ہدایت نہیں دیں گے، نبی کا بیٹا ہے تو بھی اللہ ہدایت نہیں دیں گے، نبی کی بیوی ہے تو بھی اللہ ہدایت نہیں دے گا، طلب پیدا نہیں ہوئی، اور نبی کے چچا ہے تو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہم یہ سارے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست، اور بڑی بڑی قربانیاں اللہ نے ان سے دلوائی۔
जमजम का पानी इनकी कुर्बानी पर, बैतुल्लाह की तामीर, अल्लाह ने जो है काबा की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी बेटी इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कराई। कुर्बानी की रस्म जो हर साल हम कुर्बानी करते हैं वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। अल्लाह के खलील थे लेकिन अपने बाप को हिदायत नहीं दे सके, बाप के दिल में तलब ही नहीं थी, अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, नबी के बाप है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत का काम किया। 950 साल किसको कहते हैं? रात में, दिन में, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, लेकिन अपने बेटे और अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सके। बेटे को बुला रहे हैं, या बुनैयर कम माना वला तकुम माल काफिरीन, ए मेरे बेटे कश्ती में सवार हो जा, नाफरमानों के साथ मत हो। बेटा क्या कह रहा है कि अब्बा आज तो मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वहां तुम्हारे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, वहां पहुंच भी नहीं सकता। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटे आज तो कोई नहीं बच सकता, अल्लाह जिसको बचाए वही बच सकता है। बाप बेटे में बात हो रही थी और एक मौज आई और बेटे को हलाक कर दी। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सके। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार, अगर आपको पैदा करने का दुनिया में अल्लाह का इरादा न होता, मंशा न होता, तो अल्लाह पूरी कायनात ही को नहीं बनाते। इतने बड़े ऊंचे मकाम के नबी अपने चचा को हिदायत नहीं दे सके। अबू तालिब नाम था, अबू तालिब नाम क्या है? अबू तालिब यानी तलब करने, इतनी तलब गोया के तलब करने वाले का बाप। जैसे अबू जहल, इसका नाम उमर था, उमर इब्न हिशाम, लेकिन जानने के बावजूद कि ये नबी है और रात को कुरान सुनने के लिए आता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ते थे, बात मालूम है कि नबी है, लेकिन जानने के बावजूद भी नहीं मानता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम रखा था अबू जहल। इतना जाहिल कि गोया के जाहिलों का बाप है। तो अबू तालिब का क्या माना हुआ? तलब वाला। और 42 साल तक, 40 और 2, 42 साल तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, बहुत साथ दिया है। शैब अबी तालिब जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को बाइकाट किया मक्का के लोगों ने, तो उसमें अबू तालिब भी थे साथ देने वाले। 3 साल तक पहाड़ों के बीच में घाटी में रहे, 42 साल तक साथ दिया। आखिरी वक्त था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहने बैठे हुए थे और कह रहे थे, मेरे चचा मेरे कान में चुपके से कलमा पढ़ दो, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से दुआएं कर रहे हैं, बेचैन है। कौन? सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार अंदर से बेचैन है कि किसी तरीके से मेरे चचा को हिदायत मिल जावे, लेकिन चचा के दिल में तलब ही नहीं थी। कुरान की आयत उतर गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसको चाहो उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो हमारे कब्जे में। इतने बड़े नबी अपने चचा को हिदायत नहीं दे सके। जिसके दिल में तलब पैदा होगी अल्लाह इसको हिदायत दे दे, चाहे दुनिया के एतबार से कोई इसकी इज्जत न करता हो। और दूसरी हिदायत किसको मिलेगी? जिसके अंदर मानने का जज्बा होगा, इताअत, व इन तुतिऊ तहतदू, इसके अंदर इताअत होगी, अल्लाह इसको भी हिदायत दे दे। सहाबा के अंदर मानने का जज्बा था, समेना व अताना, कि हम सुनेंगे मानेंगे, अल्लाह ने धड़ाधड़ हिदायत दे दी। और तीसरी हिदायत किसको देंगे? वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना,
ہمارے دین کے بارے میں جو محنت کوشش کرے گا اللہ اس کو ضرور بھی ضرور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ یہ تو انفرادی طور پر ہوگا، اور اجتماعی ہدایت اس کے دو ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے عمومی ہدایت پھیلتی ہے۔ ایک تو ہماری یہ اجتماعات، یہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا، جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں سے عمومی ہدایت پھیلتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ یہاں سے ہدایت لے کر کے جاتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بڑا تاثر لے کے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی چائے کی لاری تھی مسجد کے پاس میں، دیکھو بتاتا ہوں ہدایت کیسے پھیلتی ہے۔ اور مسجد میں جماعت تھی، تعلیم ہو رہی تھی، آواز باہر آ رہی تھی، ایک آدمی کب رکابی دھو رہا تھا چائے کی، اور وہ تعلیم جو ہو رہی تھی اس کو بھی سن رہا تھا، رکابی وغیرہ دھوتا تھا برتن اور تعلیم بھی سن رہا تھا۔ اس کے کان میں یہ حدیث آئی، اس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے بیٹے کو حافظ بنائے گا تو وہ حافظ جو ہے 10 آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی نے سنا، رات کو گھر گیا، بیوی سے کہا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے اور میں یہ حدیث سن کے آیا ہوں، تو ہم اپنے بچوں کو حافظ نہ بنا دے۔ بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب مجھے اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے۔ امام صاحب نے کہا بھائی اپنے گاؤں میں تو ایسا کوئی بڑا مدرسہ ہے ہی نہیں، تھوڑا دور ہے، وہاں جا کر کے اس بچے کا داخلہ کرایا، اور بڑا ہوشیار تھا، چند سالوں میں حافظ ہو گیا اور استاد کی نظر میں آ گیا۔ تو اساتذہ نے محنت کر کے اس کو عالم بنایا اور مفتی بنایا اور ایک جگہ اس کو پڑھانے کے لیے بٹھایا۔ اس کے ہاتھ سے کئی 100 بچے حافظ بنے، اور زندگی میں کتنے بنے ہوں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب ایک بات خالی کان میں پڑی اور جو ہے اللہ نے کتنی بڑی جو ہے اس کو دولت دے دی۔ اجتماعات ہدایت، عمومی ہدایت، نیا نیا مجمع آتا ہے اور یہاں سے بڑا تاثر لے کے جاتا ہے، بڑا اثر لے کے جاتا ہے۔ اور یہ پیدل جماعتیں جو ہماری چلتی ہے، زون کی جماعتیں ہیں، چلی کی 4 مہینے کی جو پیدل جماعتیں چلتی ہے اس کے ذریعے سے بھی عمومی ہدایت پھیلتی۔ پہلے جماعتیں چلتی تھی دہلی سے کلکتہ، دہلی سے بمبئی، دہلی سے بھوپال، لمبے لمبے روٹ کے اوپر، اور ریل کی پٹری جو ہے وہ چلتے رہتے تھے، رات ہو گئی وہاں قیام، عمومی ہدایت پھیلتی۔ یہ اجتماعات جو ہے معمولی نہیں ہے، اس سے جو ہے عمومی ہدایت ملتی ہے۔ اس میں بہت نیا مجمع بھی آئے گا۔ ہماری سون کی جماعتیں چلی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، دعوت بھی دی ہے، نیا مجمع آئے گا۔ تو یہ ہماری خطہ وار جماعتیں جو ہے جن کو پہلے بلایا جاتا ہے اور 2-3 مجلسیں ان کے درمیان میں ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر وہ سمجھایا جاتا ہے۔ یہ خطہ وار جماعتیں جو ہے نا وہ ہمارے اجتماع کی روح ہے، پورے اجتماع کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ہماری خطہ وار جماعتیں چوکنا جو ہے رہی اور حسن کردار، حسن اخلاق سے جو انہوں نے کام لیا تو نیا نیا مجمع جو ہے یہاں سے تاثر لے کے جائے۔ دیکھو ایک مجمع تو وہ ہوتا ہے ان کو کہنا نہیں پڑتا
इनको सब इस्तेमाल मालूम होते हैं, वो बगैर दावत के पहुंच जाते हैं। जैसे चूंटियाँ होती है ना, जलेबी उसको बतानी नहीं पड़ती, वो जलेबी की खुशबू जो है इनको खींच करके ला देती है। उस मजमा के ऊपर भी मेहनत करनी है। और एक मजमा आएगा जो मानूस मजमा है, कि जमातों में निकलते रहते हैं 3 दिन, चिल्ला 4 महीने, इनको भी मानूस करके उनकी भी तश्कीलें करनी है। इनको पूछे आपका चिल्ला कब लगा था, आपके 4 महीने कब लगे थे, और इनकी नकद तश्कीलें करना। मानूस करके जब काम किया जाता है ना, तो इससे जो है काम ज्यादा होता है, आदमी लेता है। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक रेल में जा रहे थे। आपकी आदत थी, थोड़ा भी मौका मिलता वो कुरान शरीफ की तिलावत करते, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, और अचानक नज़र पड़ी कंपाउंड में, तो बड़े बड़े साधु बैठे हुए थे। मौलाना के ध्यान में आया कि इनसे बात करनी चाहिए। अब बात कहाँ से शुरू करने की, सिरा कहाँ से पकड़ने का। ये रेल एक स्टेशन के ऊपर जाके रुकी, तो वो चाय वाला किटली लेकर के प्लेटफार्म पर चाय चाय करते जा रहा था। मौलाना के ध्यान में आया, अच्छा मौका है कि इनको चाय पिलाई जाए। अपने खादिम से कहा, भाई चाय लाओ, हम भी पियेंगे, और इनको भी पूछो। तो खादिम ने सबसे पूछा, भाई चाय पियोगे? सबने कहा पियेंगे। अब सबको एक एक चाय दी। अब स्टेशनों की चाय कैसी होती है भाई, फीकी पानी जैसी। तो हर एक यूं कह रहा था कि स्टेशनों पर चाय अच्छी मिलती नहीं है। तो मौलाना को बात शुरू करने का मौजू मिल गया। मौलाना ने कहा, देखो मैं एक लतीफा सुना था। एक आदमी दुनिया की चीजों से बोर हो गया, कंटाल गया, उगता गया कि हर चीज में मिलावट, नकली तेल में मिलावट, मिर्ची में मिलावट। उसने सोचा कि लाओ जहर खाकर मर जाओ और जन्नत में जाकर असली चीजें इस्तेमाल करूंगा। तो उसने जहर खाया लेकिन मरा नहीं। बाद में पता चला कि वो जहर भी नकली था। तो वो साधुओं के चेहरे जो चढ़े हुए थे सब उतर गए, मुस्कुरा गए। अब मौलाना को तो अल्लाह ने एक मलेका दिया था। मौलाना फिर दिन की बात शुरू की और पूरी बात इनके सामने रखी, मानूस करके। हमारा मजमा जो मानूस मजमा आवे, जो दावत से लगा हुआ है, इनको भी मानूस करे, चाय पिलावे, उनसे दोस्ती करे, और फिर इनकी नकद तश्कीलें करे। और गैर मानूस मजमा में बहुत आएगा, क्योंकि हमारी जमातें पैदल चली है, इनको दावत दी है। इनका जो है पुरतपाक इस्तेमाल करे। जब आवे ना तो उनके गले मिले, खुशी खुशी से मिले, और अपने अपने खित्तों में भी ठहरावे। जिन जिन इलाकों से आवे तो वो जमातें जहां जहां ठहरी हुई है, और जिन्होंने मेहनत की है, वो अपने साथ में ठहरावे इनको, और इनको सारी जगह भी बता दे अपने साथ में जाकर। देखो ये इस्तिंजा खाना है, ये वजू खाना है, ये खाने की जगह है। तो इनको मालूम नहीं होता, वो सारी जगह बताओ, और इनको मानूस करे, चाय पिलावे, इनका इकराम के रास्ते से मानूस करे। खाने का इनका पास ले लेवे, 2-2, 3-3 साथियों का। कितना वाले बहुत सारे साथी होते हैं। अब ये 30-30 की जो जमातें बनी है, अपने साथ अगर 3-3 दिन को 3-3 साथी ले लेवे तो 90 साथियों का इकराम हो जाएगा। इनको अपनी तरफ से खाना खिला। अगर ये जो है असर लेके गया और काम पर पड़ गया, अब इसकी औलाद है, उसकी पूरा खानदान है, वो दीन पर चलेगा, अल्लाह के रास्ते में चलेंगे। अभी ये हमारा जो पास लिया हमने 20 रुपये का, 30 रुपये जो भी हो, इसका असर जो है कितना होगा और हमें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। इस इकराम के रास्ते से इनको मानूस करके और इनको हर मजलिस के अंदर जोड़े,
یہ خطہ وار جماعت کا کام ہے. اور ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی، عصر کے بعد بھی ہوگی، مغرب بعد بھی ہوگی، فجر کے بعد بھی ہوگی. اور جب تشکیل ہو ان کی تشکیل بھی کرے. اپنے خطے کے اندر جو ساتھی رہتے ہیں اپنے ایک ایک دو ساتھی ان کے ساتھ بیٹھ جاوے اور ہر ایک پورے مجمع کی جو ہے تشکیل کرے. یہ خطے وار جماعت کی جو ہے ذمہ داری ہے. آنے والا مجمع اپنی جان اپنا وقت جو لے کر کے آتا ہے اس کو صحیح لگوانا یہ خطے وار جماعت کی ذمہ داری ہے. ان کا وقت صحیح لگے، ان کی صلاحیت صحیح جگہ پر لگے، اس کی ذمہ داری ہمارے اندر جیسا ہوگا اس کا اثر ان کے اوپر پڑے گا. اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ بھئی نیا مجمع جو بھی ہمارے خطے میں آوے ہم ان کو مانوس کریں گے اور ان کو جو ہے نقد تشکیلیں بھی کریں گے تو اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا. ایک جماعت تھی، ایسا علاقہ ہوگا جہاں پانی کی قلت ہوگی. پوچھا بھئی کل ہمیں وہاں جانا ہے تو اس مسجد میں کہ پانی کا کیا حال ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں تو پانی اچھا ہے. تو ساتھیوں نے نیت کی وہاں جو ہے غسل کریں گے، کپڑے دھوئیں گے. جب یہ جماعت پیدل گئی تو بچے وہاں بستی میں کھیل رہے تھے. انہوں نے دیکھ کر کے کیا کہا؟ دھوبیوں کی جماعت آ گئی، دھوبیوں کی جماعت آ گئی. نیت کا اثر، کیونکہ وہ تو نیت کر کے آئیں گے کیا نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے جو ہے یہ کریں گے، اس کا اثر پڑ رہا ہے. تو خطہ وار جماعت کی ایک ذمہ داری یہ ہے مجمع کو مانوس کر کے ان کو ہر مجلس کے اندر جوڑنا. اور ایک ذمہ داری خطہ وار جماعت کی یہ ہے تعلیم کے لیے ساتھی طے کرنا. دو ساتھی بلکہ چار ساتھی کر لے تو بہت ہی اچھا ہے. ہمارا مجمع تھوڑا بڑھ جاوے. اب تو وہاں تو مائک ہوگا نہیں، اگر آواز نہ پہنچے تو دوسرا ہلکا بازو میں لگا لے. دو ساتھی تعلیم کے لیے، 4 ساتھی اگر طے کریں گے تو بہت اچھا ہے کہ اگر جو ہے دوسرا ہلکا لگانا پڑے آسانی ہو جاوے. اگر 10 بجے کا وقت ہے تعلیم کا تو تعلیم کرانے والے ساتھی 9:45 بجے کتاب اور کرسی لے کر کے اپنے خطے کے اندر بیٹھ جاؤ، کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ساتھیوں کو بلانا شروع کر دیں. 10 بجے اپنی تعلیم جو ہے شروع کر دیں. تھوڑی تعلیم کرے، قرآن کے حلقے لگاوے، پھر ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھے. 6 صفات کا مذاکرہ جم کے کرے اور تشکیل بھی جو ہے نا اس مجمع کی جو ہے کرے ہم اچھی طرح سے. تو خطہ وار جماعت کی ایک ذمہ داری یہ ہے تعلیم کی ذمہ داری. اور ایک ذمہ داری یہ ہے ساتھیوں نے اگر سامان صحیح نہیں رکھا ہے اور صفوں کے بیچ میں آ رہا ہے تو سامان کو جو ہے صحیح کرا دے وے یا صحیح کر دے وے، خود کر دے وے، کسی کو ڈانٹے نہیں. پیار محبت کے ساتھ سامان صحیح جگہ رکھواوے تاکہ نماز کے اندر جو ہے صفے ہماری آگے پیچھے نہ ہو، ٹیڑھی نہ ہو. مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور مسجد کے جو ہے مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. اب صحابہ کرام دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روکا کہ نہیں اس کو پیشاب کرنے دو. اس نے پیشاب کر لیا تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک بالٹی پانی بہا دو. صحابہ کرام نے ایک بالٹی پانی ڈال دی، صاف ہو گیا، پاک ہو گیا. اس آدمی کو بلایا اور پیار محبت کے ساتھ میں کہا بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں پر استنجا پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا. اتنا اچھا اثر لے کے گیا، اپنے قبیلے میں گیا تو کہا
کہ جو ہے انہوں نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا، اور پیار محبت کے ساتھ، میں نے تو پیشاب کر دیا تھا وہاں پر، اور پیار محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا۔ تو کسی ساتھی کو ہم ڈانٹے نہیں، پیار محبت کے ساتھ سامان صحیح رکھواؤ۔ اور ایک کام کیا کرنا ہے، مکبر طے کرنا ہے ہر خطے کے اندر، جس کی آواز بلند ہو، الفاظ جو ہے صحیح ادا کر سکتا ہو۔ اللہ اکبر ایک تو ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر ایسا کسی نے کہا، الفاظ صحیح نہیں ہے۔ آواز بلند ہو اور الفاظ بھی اس کے جو ہے صحیح یاد ہو، ایسے ساتھی تو ہے کرتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ مائک جو ہے لائٹ سے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ لائٹ چلی جاوے، اب پیچھے امام صاحب کی آواز تو جائے گی نہیں اور سب کی نماز خراب ہوگی۔ تو ہم ایک ایک مکبر ہر خطے کے اندر طے کرتے ہوئے کہ جب لائٹ چلی جاوے فوراً اپنا کام شروع کر دے۔ جسے وہ آٹومیٹک بلب ہوتا ہے نا، لائٹ چلی گئی تو بلب فوراً جل جاتا ہے، ایسے ہمارے مکبر سنبھال لے اس کو اچھی طرح سے۔ تشکیل کے لیے بھی ساتھی طے کرے، ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی، پھر تشکیل ہوگی، تو اپنے اپنے خطوں میں ایک آدمی پیچھے سے نام لکھا رہا ہے، اب یہاں تک تو آواز آئے گی نہیں، تو اپنے اپنے خطوں میں ایک ایک ساتھی کم سے کم قلم اور ڈائری لے کے کھڑا ہو جائے، اور وہاں جس خطے میں جو ساتھی کھڑا ہوا ہے اس کا نام لکھے، اور پھر اس کو ایک ساتھی کے ذریعے سے تشکیلی روم میں پہنچا دے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اور ایک کام کیا ہے، چوکی داری کے لیے ساتھی طے کرے، اپنے اپنے خطے کے اندر جو بھی خطہ جتنے گالے دیے گئے ہیں اس کے اندر چوکی داری کے لیے، پورے پنڈال کی نہیں۔ چوکی داری کا عمل جو ہے نا سنت عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھی چوری کرتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، وہ تو غلط آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اجتماع میں آ جاتا ہے، جیب کترا جماعت والے کی شکل میں اجتماع میں آ جاتا ہے، چور جماعت والوں کی شکل میں اجتماع میں آ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھی ایسا کام نہیں کرتے، وہ تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ دین کی باتیں سنیں گے، ہمارا ایمان جو ہے بنے گا، اعمال زندگیوں میں آئیں گے اور ہم جو ہے دیندار بنیں گے، اس کے لیے تو آتے ہی ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ وہ تو غلط آدمی جو ہوتا ہے باہر وہ اجتماع میں آ جاتا ہے، اس لیے چوکی داری کے لیے بھی ساتھی طے کرنا ہے، سنت عمل ہے۔ دیکھو ہم نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور پورے لشکر کی حفاظت کے لیے ساتھی طے کیے، پھر اپنے خیمے کے متعلق فرمایا کہ بھئی ہمارے خیمے کی حفاظت کون کرے گا، چوکی داری کون کرے گا۔ اب دیکھو اس عمل کے لیے صحابہ کو کتنا شوق تھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میں کروں گا، ہم کو لائٹیں وغیرہ تو تھے نہیں، اندھیرا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا نام ہے، کیا صفوان نام ہے، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا بھئی ہمارے خیمے کی حفاظت کون کرے گا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا کیا نام ہے، کہا ابن عبد القیس، عبد القیس کا بیٹا ہوں، کہا کہ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے خیمے کی حفاظت کون کرے گا، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ میں تیار، کہا کیا نام ہے، کہ ابو صبا، صبا کا باپ۔ اللہ کے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا تینوں ساتھی آگے آ جاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کے آئے، کہا کہ تمہارے دو ساتھی کہاں گئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ میں ہی اٹھا تھا۔ پہلا نام لیا اپنا خود کا جو نام تھا صفوان، پھر دوسرا نام کیا لیا، ہاں ابا کا نام لیا کہ عبد القیس کا بیٹا ہو، اور تیسری مرتبہ اپنے بیٹے کی نسبت کر دی کہ صبا کا باپ ہو۔ یہ شوق جذبہ
خدمت کرنے کا، بہت بڑا عمل ہے یہ. اور یہ جو بھی ذمہ داری آوے، اگر اپنی ضرورت کے لیے جانا ہے، استنجے میں جانا ہے، وضو کرنے جانا ہے، تو اپنی جگہ پر دوسرا ساتھی طے کر کے جاوے. اور چوکی داری کے لیے بھی اپنے خطے میں سے اور ساتھی بھی لے لے. مثال کے طور پر 12 ساتھی کر دیے تو 2 گھنٹے کی چوکی داری، 2 گھنٹے جاگے، باقی ساتھی جو ہے آرام کرے، پھر 2 ساتھی جاگے، باقی ساتھی آرام کرے. اس طریقے سے وہ انصاری مہاجری کا قصہ سنا ہوگا. ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجری کو طے کیا پورے لشکر کی حفاظت کے لیے. اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے دونوں سوئیں گے تو ذمہ داری رہ جائے گی، اور دونوں جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کی جو ہے آنکھ لگ جاوے اور ذمہ داری رہ جاوے. تو دونوں نے مشورہ کیا. انصاری جو صحابی تھے انہوں نے کہا ابھی آدھی رات میں جاگتا ہوں، آپ آرام کر لو، پھر میں سوؤں گا، آپ کو اٹھا دوں گا. اس طریقے سے انہوں نے طے کیا. اب وہ انصاری بیٹھے بیٹھے جاگ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ خامخواہ بیٹھا ہوں تو لاؤ نماز پڑھو. اب انہوں نے نماز کی نیت باندھ دی. دشمن نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہاں سے جو ہے تیر لگایا، ان کے بدن میں آ کے گھسا، انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا. نماز پڑھ رہے، دوسرا تیر لگا، تیر کو نکال کے پھینک دیا. پھر اپنی ذمہ داری یاد آ گئی کہ اس طریقے سے اگر میں تیر کھاتا رہا اور میں شہید ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے وہ رہ جائے گی. انہوں نے جلدی سے نماز پوری کی، اپنے ساتھی کو اٹھایا. ساتھی جب کھڑا ہوا سامنے سے دیکھا دشمن نے کہ تو اور ساتھی بھی کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، تو وہ تو سب وہاں سے نکل گئے. لیکن اس ساتھی نے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ تمہارا خون نکل رہا ہے. ہمیں تو سورہ کہف پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں سورہ کہف میں نے شروع کی تھی، ایسا مزہ آ رہا تھا کہ جنت کے باغوں میں جو ہے پھر رہا تھا. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ نماز کو پوری کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے نماز کو جلدی سے پورا کر دیا. اپنی ذمہ داری کا احساس. اور ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے خطہ وار جماعت کی، صفیں صحیح کرانا. جب جماعت نماز جب کھڑی ہو، اقامہ ہو جاوے، صفیں لگے، اگلی صفوں میں دیکھیے جہاں اگر ادھوری صف ہے پیچھے سے مجمع کو آگے پہنچ جاوے. نمازوں کو، نماز کے لیے صفوں کا صحیح کرنا بہت ہی ضروری ہے. صفیں صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو جو ہے وہ قبول بھی ہوگی. صفوں کے بیچ میں جگہ رہتی ہے تو شیطان جو ہے نا، جس طرح بکری کا بچہ تھوڑی جگہ ملتی ہے تو بیچ میں اندر گھس جاتا ہے، ایسے ہی شیطان بھی اندر گھس کر کے پھر وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے ہمارے خطہ وار جماعت کی جو ہے ذمہ داری ہے صفیں صحیح کرانا. مجمع تو کیا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار میں سب بنتے بنتے جب یہاں آئے گی تب ہم کھڑے ہوں گے. نیا مجمع ہوتا ہے، فضیلت ان کو معلوم ہوتی نہیں. خطہ وار جماعت بغیر شور کیے ہوئے چپکے سے ساتھیوں کو آگے بڑھاوے اور صفیں جو ہے ہماری صحیح کراوے. یہ ذمہ داری خطہ وار جماعت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا ہے. کسی کی جو ہے واہ واہ نہیں سننی کہ بھائی ہمارے ذمہ دار ساتھی واہ واہ کریں گے. اخلاص اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ میں دوسری ذمہ داری نہیں لینی کہ وہاں نل ٹوٹ گیا، کسی نے کہا کہ وہاں نل ٹوٹ گیا ہے، اب یہاں سے ساتھی وہاں پہنچ گئے. وہ تو وہاں ذمہ دار الگ ہے نل کے اوپر. ہم کو تو ایک ایریا سونپا گیا ہے، اس ایریے کے اندر جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے بس اسی کو کرنا ہے.
ہر دل عزیز نہیں بننا. ہر دل عزیز سمجھے بھائی؟ ہر کام کرنا. ایک ہر دل عزیز تھا. ایک ایسا لطیفے جیسا سنا ہے. سب کا کام کرے. کسی نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے فوراً، کسی نے اور نے بلایا تو وہ بھی کام کر دے ہوئے، سب کام. ایک ساتھی نے کہا کہ ہر دل عزیز یہ ندی ہے، مجھے اس پار جانا ہے. کہا بیٹھ جاؤ کندھے پر. کندھے پر بٹھا دیا، ندی کے بیچ میں پہنچا. پھر دوسرے نے آواز دی ہر دل عزیز، تو اس کو اتار کر کے بیچ میں بٹھا دیا. تو ہر دل عزیز جو ہوتا ہے نا، وہ کام پورا بھی نہیں کرتا، ادھورا کام کرتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. تو جو ذمہ داری ہمیں دی جاوے اسی کو کرنا ہے. ہم نے سنا ہوگا بہت پہاڑ جو مکہ میں گئے ہیں عمرہ حج میں یا عمرے میں، بہت پہاڑ کو دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی بہت پہاڑ کے بازو میں، وہاں صحابہ کرام کو بٹھایا تھا 50 صحابہ کو. کہا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا مت. اب آپس کے اندر مڑ بھیڑ ہوئی اور جو ہے دشمن جو تھے وہاں سے بھاگے. اب مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا. اب جو 50 صحابہ جو وہاں بٹھائے تھے ان کے اندر آپس کے اندر رائے کے اندر جو ہے تھوڑا فرق پڑ گیا کہ بھئی اب تو یہ جو مقابلہ تھا پورا ہو گیا، اب یہاں بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ. امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا مت. رائے میں تھوڑا وہاں سے کچھ صحابہ ہٹ گئے 40 کے قریب. اب دشمن نے دیکھا کہ وہ پہاڑی تھوڑی خالی ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، دور سے سفر کرتے ہوئے اس پہاڑی کے پہنچ گئے. آج جو 10 صحابہ تھے ان کو شہید کر دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا بھائی. مسلمان بیچ میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے میں گر گئے، دندار مبارک شہید ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنا بڑا نقصان ہوا. تو یہ مجمع جو اجتماع میں آئے گا اس کی ذمہ داری اس خطے وار جماعت کی ہے. اگر ان کا کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی ایک خطہ وار جماعت کے ساتھی. اور یہاں سے جو تاثر لے کر کے جائیں گے اس کا فائدہ بھی کس کو ہوگا بھائی؟ خطہ وار جماعت کو. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں. 2 رکعت جلدی سے ہر نماز کے بعد سنت جو بھی ہو اس کو پڑھ کر کے بغیر شروع کیے ہوئے مجمع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو پورے اجتماع کا جو ہے کنٹرول ہو جائے گا. اور ایسے ایسے لوگ تاثر لے کے جائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک اجتماع میں ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں. ایک نیا آدمی بالکل اس کو کام سمجھ بھی نہیں آیا اور جماعت والوں کے جو پانی بھی نہ پیوے، سلام کا جواب بھی نہ دے. گاؤں میں بڑا ایسا اس کے بچے کو جماعت کے ساتھی جو ہے نا اجتماع میں لے آئے. شام کو پتہ چلا ٹھنڈی کا موسم کہ میرے بیٹے کو جماعت والے لے گئے. اور جماعت والے پہلے وہ کیا لوٹا لے کے جاتے تھے نا، بیت الخلاء وغیرہ مسجدوں میں ہوتی نہیں تھی تو ہر جماعت میں 2-3 لوٹے ہوتے تھے، اس لیے نام رکھا تھا چمبوڑیے لوٹے والے. تو وہ چمبوڑیے میرے بیٹے کو لے گئے اور غصہ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا اور رات کو اجتماع گاہ میں پہنچ گیا. ٹھنڈی کا موسم تو ساتھی کھانا کھا کر کے سب سو گئے تھے. اب کس کو کہاں ڈھونڈے، کہاں ملے گا بچہ؟ ڈھونڈ رہا ہے. اس کو بھی ٹھنڈی لگی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تھک کے بیٹھ گیا ایک طرف. خطہ وار جماعت کے ساتھی جو تھے بڑے چوکنا تھے. ایسے چوکنا سے رہنا ہے، ایسا نہیں کہ بھائی میں بھی چپ نہیں تو بھی چپ، تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا. تو
بڑے چوکنا پن سے اگر کام کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اب دیکھا کہ نیا ساتھی ہے, تھکا ہوا ہے, کانپ رہا ہے, اس کے پاس گئے, سلام کیا, سلام کا جواب بھی نہیں, چہرہ دیکھنے کے لیے بھی متوجہ نہیں. بھائی صاحب خیریت تو ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, چلو کھانا کھا لو آپ. نہیں, چموڑیوں کا کھانا نہیں کرنا. بہت مانوس کیا, کالا والا کیا. کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کو پکڑ کے لائے یہاں پر, میں بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہا ہے. آپ کا بیٹا مل جائے, ہم لائیں گے. ہوٹل میں سے جو ہے کھانا وغیرہ تھوڑا ناشتہ لا کر کے ناشتہ کرایا, اور ساتھیوں نے اپنا بستر دیا, بستر بچھایا, اوڑھنے کا دیا, اس کو سلایا. صبح کی نماز پڑھی اور بیان چالو ہو گیا تخت کے اوپر یہاں سے. اب وہاں تو بات کے اندر جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے, بات کا اثر ہو رہا ہے. اب وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے اور کان سے سن بھی رہا ہے, اور مزہ آ رہا تھا, دھوکہ کھل رہا تھا, حقیقت سامنے آ رہی تھی. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے اور بات بھی سن رہا ہے. اب تھوڑا مزہ آیا نا, اب ایک طرف بیٹھ گیا, پوری بات سنی. اب وہ جو سنا تھا صاحب نکل گیا. اب وہ کتابہ جماعت کے ساتھی تھے, اس کے بیٹے کو لے کر کے آئے, کھڑا ہوا اور بچے کو شاباشی دی. اور رات کو تو لال پیلا ہو گیا تھا, اور ابھی باپ جو ہے بچے کو شاباشی دے رہا ہے. اور اجتماع میں وہ ٹھہرا, پورا اجتماع اس نے کیا, ساری باتیں سنی. اور جب گاؤں میں گیا تو گاؤں والے اس کے سارے ایسے ہو گئے. اس نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے گاؤں بھی چھوڑ دیا, اپنے بچوں کے ساتھ میں دوسرے گاؤں میں چلا گیا. بچوں کا وقت بھی لگوایا, 4 مہینے بھی لگوائے, اس نے بھی لگائے, حج بھی کیا, اور اللہ نے دیکھو کتنی بڑی دولت سے نواز دیا. یہ چوکنا پنچ کس کے اندر ہونا چاہیے بھائی؟ کتابہ جماعت کے ساتھ, بلکہ ہمارے ہر ساتھی کرے. جب تشکیل کے حلقے لگے تو ہم جو ہے ہر ایک کی تشکیل کرے, زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے, لیکن ترغیب تو دے سکتے ہیں. ہماری ترغیب کی وجہ سے ایک ساتھی بھی اگر جماعت میں نکل گیا تو کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی. ایک اجتماع میں دنیا کے اعتبار سے بڑے, سرکاری اعتبار سے کلیکٹر صاحب آئے. کچھ لوگ ان کو جانتے تھے, ذمہ دار احباب. اجتماع میں بیٹھ گئے, آخری دن تھا, آخری بات سنی, دعا میں شرکت کی. دعا پوری ہو گئی, مجمع جا رہا ہے گھر, اور یہ دعا میں بیٹھے ہوئے, اور ان کے محافظ باڈی گارڈ آلہ لے کے سب کھڑے ہوئے ہیں. کسی نے دیکھ لیا, یا تو کوئی بڑا آدمی آیا ہوا ہے. ذمہ داروں کو جا کے بتایا, آگے دیکھا تو کلیکٹر صاحب ہے, پہچانتے تھے. دعا میں ہے, رو رہے, گر گڑا رہے ہیں. بہت دیر کے بعد ان کی دعا پوری ہوئی. ساتھیوں نے پھر جو ہے سلام مصافحہ کیا, اور ان کو تشکیلی روم میں لے گئے, تھوڑا ناشتہ کرایا. کلیکٹر صاحب آپ اجتماع میں آ گئے کہ بھائی مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے, میں بھی مسلمان ہوں, اس لیے آ گیا تھا میں. ساتھیوں نے پوچھا یہ اجتماع کیسا آپ کو لگا؟ تو کلیکٹر صاحب نے یوں کہا کہ میری برادری, میرا سماج اس سے بہت دور ہے, اس سے بہت دور ہے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں کون ہے. دنیا کے اعتبار بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, سرکاری آدمی بھی ہوتے ہیں. پیار محبت کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے. ہمارے حسن اخلاق, حسن کردار سے ان کو متاثر کرنا ہے. اور جس طریقے سے ہماری اور مجلس بھی پہلے ہوئی ہے, یہ مجلس کے اندر بھی موٹی موٹی باتیں جو میں جانتا تھا آپ کو بتائی. اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ پورے اجتماع کا کنٹرول ہو جائے, بہت فائدہ ہوگا. ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوگا, اور آنے والا مجمع بڑا اثر لے کر کے جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم سب نے سنا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی. صحابہ کرام جو ہے
खंदक खोद करके थक भी गए थे, ठंडी कड़ाके की पड़ रही थी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा खस्ता हाल मैं था। मेरे पास ज्यादा ओढ़ने का था नहीं, बीवी की एक चद्दर समझो या इनकी ओढ़नी समझो, वो ओढ़नी लेके आया था और इसको ओढ़ करके सोया हुआ था जमीन के ऊपर, पैरों को मोड़ लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का हाल मालूम कर रहे थे कि भाई तू कौन, तू कौन। जब मेरे पास आए कहा तू कौन, तो कि ठंडी के मारे और ज्यादा चिमट गया मैं जमीन से, शर्म के मारे उठ भी नहीं सका। कहा तू कौन, कहा मैं हुज़ैफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उठ। सबसे ज्यादा खस्ता हाल में था और मुझे को उठाया और कहा जा दुश्मन के जत्थे में जा और पूरी खबर लेकर के आ, वहां के अहवाल हालात लेकर के आ, क्या हो रहा है। कहता ठंडी के मारे में कांप रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और मैं चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देख कुछ करना मत, कोई हरकत मत करना, खाली देख करके चले आना। अब मैं चला, पीछे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह इसके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ दी तो मैं तो ऐसा चल रहा था जैसा गर्मी में चल रहा हूं। वहां गया तो देखा कि जो है हवा तेज चल रही थी और पत्थर बरस रहे थे दुश्मनों के खेमे पर, उनके जानवरों पर रस्सियां टूट रही थी, खेमे टूट रहे थे। अबू सुफियान जो सबका सरदार था वो आग के ऊपर सेक करके अपनी कोख के ऊपर हाथ फिर रहा था। मैंने देखा कि अच्छा मौका है, इसको निपटा दो। तो कैसे तरकश में से तीर निकाला और बिल्कुल तैयारी थी लगाने की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कोई हरकत मत करना, खाली देख करके चले आना। तो मैंने तीर को निकाल करके तरकश में वापस रखा। जब वापस रखा तो खट की आवाज आई, इनके कान खड़े हो गए कि तुम्हारे अंदर कोई जासूस है। हर एक अपना जो है दूसरे का हाथ पकड़ ले। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने जल्दी से एक का हाथ पकड़ा कि भाई कौन, कहा मैं फुलाओ। वहां से बच करके चला आया। रास्ते में 20 सवार मिले, अमा बांधे हुए घोड़े पर सवार। उन्होंने कहा कि अपने नबी को सलाम कहना और ये कहना कि दुश्मनों का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है। और वो 20 कौन थे? फरिश्ते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरिश्तों को देखा, पूरा मैदान वहां तो खाली हो गया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए तो अल्लाह के नबी साहब नमाज पढ़ रहे थे। जब सलाम फेरा तो इन्होंने पूरी जो है कारगुजारी दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक चमकने लगे, मुस्कुराए और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने जो है आगे बुला करके तलवों से जो है चिमटा दिया। हजरत हुज़ैफा ने देखा मौका अच्छा है, इन्होंने सीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा लिया। तो जितना कहा जावे, जैसे कहा जावे वैसा करना है तो इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। नियत करो कि इस तरीके से इंशाअल्लाह हम करेंगे, बहुत फायदा होगा। अपनी जरूरियात को जो है ना, चाय पानी नाश्ता वगैरह वक्त से पहले, अब फजर के बाद मजलिस है, तहज्जुद में उठ जावे, आधा पौना घंटा पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगे और फिर जा करके नाश्ता कर ले अच्छी तरीके से। फजर की नमाज के बाद तालीब बंद करके बैठे, हम खुद भी बैठे और मजमा को बिठावे। जो तालीब होगा अल्लाह इसको नवाजेंगे। हजरत बिलाल को नवाजा, हजरत सोहेब रूमी को नवाजा, सलमान फारसी को अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह हमें भी नवाजेंगे। कनात नहीं करनी कि बाद हमने तो बहुत चिल्ले लगा लिए,
بہت 4 مہینے لگا لیے. ہم تو ہے ہی، ہم تو ماشاءاللہ قربانی والے ہے ہی. ادھوری بات سنتے ہیں نا تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. ایک جگہ جماعت آئی مسجد میں، ایک عورت نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ جاؤ جماعت آئی ہے، بات سن کے آؤ. زبردستی بھیجا تھا، یہاں آ کے سو گیا. تعلیم ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، وہاں نیند بھی زیادہ آتی ہے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. مولانا محمد عمر صاحب کی جماعت گئی ایک جگہ پر. وہ ایک بہت فیکٹری کا مالک تھا، بہت بڑی کمپنی اس کی. ہر لائن کی مشینیں اس کے یہاں ملتی تھی. لوگ اس کی ملاقات کا ٹائم لیتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد کی تاریخیں ملتی تھی. تو مولانا نے جو ہے ٹائم لیا اس سے، تو 2 منٹ کا ٹائم دیا، وہ بھی 1 مہینے کے بعد. جماعت چلتی رہی، مولانا کی جماعت چلتی رہی. جب وہ تاریخ آئی، وقت آیا، تو وقت سے پہلے مولانا وہاں پہنچ گئے. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اب 2 منٹ میں کیا بات کرنی بھائی، 2 منٹ میں سمجھانے کا کیا. جب وہ وقت ہوا تو بیل بجایا، اندر سے آیا کہ بھائی آپ آئیے اندر. اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی مشین وغیرہ خریدنی ہوگی، آرڈر بک کرانے کا ہوگا. تو مولانا نے پوچھا بھائی تمہارے یہاں کون سی مشین ہے؟ کہ یہ مشین بہت ساری مشینیں دکھائی. اس میں 1 منٹ تو ہو گئی. پھر مولانا نے کہا بھائی ساری مشینیں تمہارے پاس ہے، لیکن ایک مشین تمہارے پاس نہیں ہے. وہ چونک گیا، کون سی مشین؟ کہا کہ چین سکون کی مشین تمہارے پاس نہیں ہے. ابھی تو پریشان تھا، رات کو نیند تو آتی نہیں تھی، گولیاں کھانی پڑتی تھی، اور وہ بھی نشے میں پڑے رہتے تھے. تو کہاں ہے وہ مشین، کہاں ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس ہے، ہماری جماعت کھلا مسجد میں ہے، اب وہاں پر آنا. بس یہ 2 منٹ میں کام پورا کر کے آ گئے مولانا. اب اس کو طلب پیدا ہو گئی، چین سکون کی مشین. اب وہ نہا دھو کر کے وہاں پر پہنچا، تعلیم ہو رہی تھی، آ کر کے بیٹھا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. بیٹھا اور پھر جھوکے مارنے لگا، اور ایسے جھوکے مارتے مارتے ایسا سو گیا. مولانا نے کہا بھائی 2 ساتھی اس کو اٹھا کر کے ایک سائڈ میں سلا دو. 2 دن کے بعد اٹھا. کتنے؟ 2 دن کے بعد جب اٹھا تو مسکرا رہا تھا، خوش. جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئی. کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، وقت لگایا، انڈیا میں بھی وقت لگایا. تو یہ کتنی بڑی دولت ہے. تعلیم جہاں ہوتی ہے نا، اور جھوکے زیادہ آتے ہیں. بیان ہوتا ہے وہاں بھی سو جاتے ہیں لوگ. تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ جاؤ جماعت آئی ہے، بات سن کے آؤ. آیا اور سو گیا. جب تشکیل چالو ہوئی، اس کی آنکھ کھلی. تشکیل میں تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو، ہمت کرو، ہمت مردہ مدد خدا. یہی تو کہتے ہیں بھائی. جس نے ایٹ لگائی خندق کے اس پار تھا. اب جب گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کیا سن کے آئے؟ کہ وہ تو کچھ کہتے نہیں تھے، بس یہ کہتے تھے بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو. وہ تو سو گیا تھا بیان میں. تو ادھورا سنیں گے تو ایسا ہی سمجھ میں آئے گا. فجر سے پہلے ناشتہ برابر کرا کر کے، تاکہ ہمارا ٹاور چالو ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ ناشتہ نہیں کیا ہوگا تو ٹاور پکڑے گا بھی نہیں. اور پھر اطمینان سے فجر کے بعد بیٹھے، قیمتی باتوں کو ہم لکھے بھی تاکہ یاد بھی رہے، بار بار اس کو دیکھے، سمجھے، اور گھر لے جا کر اپنے گھر والی کو، بچوں کو، ان سب کو دیوے. اس لیے بھی اجتماع میں آئے ہیں کہ آپ جلیبی کھانے، بھجیا کھانے، یہ تو ہمارے یہاں بہت ملتے ہیں اپنی بستیوں میں، شہروں میں. اس سے بڑھیا ملتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اس کے لیے نہیں ہے ہم گھومنے کے لیے. ہم تو آئے کہ انشاءاللہ دین کی باتوں کو سنیں گے، اور سن کر کے اپنے گھر والوں کو جا کر دیں گے. تو اس سے انشاءاللہ ہماری ذات کو فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہم خطہ وار جماعت کی جو جماعتیں ہیں، الگ الگ بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں.
کہ بھئی کون چوکیداری کرے گا, کون جو ہے تشکیل کا کام کرے گا. ہو سکتا ہے آپ نے جماعتیں بنائی ہو, نہ بنائی ہو تو ابھی جماعتیں بناوے اور اس کے بعد پھر اٹھے. بن گئی ماشاءاللہ, بہت بڑی بات, بہت اچھا ماشاءاللہ. یہاں پر ساتھی چوکنا ہے, ذمہ دار بھی ماشاءاللہ قربانے والے ہیں. آپ کو پوری بات سمجھا بھی دی ہے, بس اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب کرے. اب اپنی ضروریات سے جلدی سے فارغ ہو کر عصر کے بعد انشاءاللہ یہاں مجلس ہوگی, اس کے اندر ہمیں شریک ہونا ہے. دعا پڑھ لو بھائی. سبحان اللہ سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک.